السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو کورس کوڈ 8623 کے یونٹ 6 کا ریویو دوں گی۔ انٹروڈکشن۔ ہر کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ پرابلمس کوگنیٹیو، فزیکل یا بیہیویئر ہو سکتی ہیں۔ ٹیچر کا کام ہے ان پرابلمس کو پہچان کر ان کے مطابق ٹیچنگ میتھڈ ایڈجسٹ کرنا تاکہ ہر اسٹوڈینٹ افیکٹولی سیکھ سکیں۔ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ہر بچے کی ضرورت سمجھے، ان کے لیے سوٹیبل اسٹریٹجی یوز کرے۔ ٹیچر کو ہر اسٹوڈنٹ کو سمجھنا، سپورٹ کرنا اور ان کی لرننگ ایزی بنانی چاہیے تاکہ کوئی بھی بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ بیہیویئر پرابلمس کلاس کے لرننگ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور ٹیچنگ پروسیس کو سلو کر دیتی ہیں۔ کامن بیہیویئرل ایشوز کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈسٹرپشن اینڈ بولنگ۔ کلاس میں شور شرابہ اور دوسروں کو تنگ کرنا، غصہ یا لڑائی جھگڑا کرنا، دھیان نہ دینا، غیر مناسب الفاظ کا استعمال کرنا۔ اکثر ٹیچر کا بہت سارا وقت ان مسائل کو ہینڈل کرنے میں لگ جاتا ہے، جس سے ان کا لیکچر ڈیلیور کرنے کا ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈرز۔ اس پرابلم میں بچے اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ سے ملنے والی انفارمیشن کو ٹھیک سے پروسیس نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے اکثر ریسٹلیس لگتے ہیں، غلط وقت پر چلتے پھرتے یا بات کرتے ہیں، فوکس کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب ان کی لرننگ اور دوسروں کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر والے بچے اپنے انوائرمنٹ کی چیزوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اس لیے وہ کنفیوز اور ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن اور بیہیویئر دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگریسو اسٹوڈنٹس۔ ایسے اسٹوڈنٹ کلاس کا ماحول اور سکون دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ ان کا فزیکل اگریشن دوسرے بچوں کے لیے خوف یا ایموشنل ٹراما کا سبب بن سکتا ہے۔ لڑائی کے بعد سینسٹیو بچے اکثر ڈر یا بے چینی محسوس کرتے ہیں، جس سے ان کا دھیان اور کلاس پارٹیسپیشن کم ہو جاتی ہے۔ اس سے ٹیچر کو ایسے بچوں کے بیہیویئر کو سمجھ کر پازیٹیو ڈسپلن اور کاؤنسلنگ سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ان اپروپریٹ لینگویج۔ کلاس میں گالی دینا یا بدتمیزی سے بات کرنا ایک آفینسو اور نان ایکسیپٹیبل رویہ ہے۔ بچے ایسا رویہ اٹینشن لینے، دوسروں کی نقل کرنے یا فرسٹریشن دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ شفقت اور کنسسٹنسی کے ساتھ ایسے بیہیویئر کو کریکٹ کریں۔ نیکسٹ ہے ان اٹینٹیو اسٹوڈنٹ۔ خاص طور پر اے ڈی ایچ ڈی والے بچے، اے ڈی ایچ ڈی مطلب اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر والے بچے فوکس اور آرگنائزیشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ وہ اسائنمنٹس بھول جاتے ہیں، چیزیں کھو دیتے ہیں اور کبھی کبھی سمپل ٹاسک بھی ان کے لیے مشکل لگتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے زیادہ توجہ، کلیئر انسٹرکشن اور ایک اسٹرکچرڈ روٹین چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ سیکھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سوشل پرابلمس۔ اکثر سماجی مسائل سب سے پہلے اسکول میں سامنے آتے ہیں۔ یہ بچوں کے بیہیویئر، ایموشنز اور لرننگ دونوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ دے کین انکلوڈ نمبر 1، ناٹ پیئنگ اٹینشن ان کلاس۔ بچوں کا کلاس میں توجہ نہ دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو یا کوئی اسٹریس ہونے یا بھوک لگی ہو جس کی وجہ سے وہ کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ گریڈز یا ایموشنل اسٹیبلٹی کو افیکٹ کرے تو ٹیچر اور پیرنٹس کو مل کر چاہیے کہ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں اور ان سے ہیلپ لیں۔ نمبر 2، ڈیفیکلٹی میکنگ فرینڈس۔ کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، کچھ کے پاس سوشل ایکسپیرینس کم ہوتا ہے اور کچھ کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کے ساتھ آسانی سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے۔ اگر ٹیچر اور پیرنٹس کی رہنمائی کے باوجود بچے دوست نہیں بنا پا رہے تو اسپیشلسٹ سے ایویلویشن کروانا ضروری ہے۔ نمبر 3، ڈسٹرپٹیو بیہیویئر ان کلاس۔ کچھ بچے کلاس میں شور مچاتے ہیں یا رولز توڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں اٹینشن یا سوشل ایکسیپٹنس ملے۔ کبھی کبھی یہ بیہیویئر فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹیچر کو پہلے روٹ کاز سمجھنی چاہیے۔ نمبر 4، رپورٹس آف اگریسونیس اور اینگر۔ اگر بچے اکثر غصہ کرتے ہیں یا دوسروں سے لڑتے ہیں تو یہ گھر کے مسائل یا اسکول بولنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسکول کاؤنسلر کو انوالو کریں تاکہ بچے کو اینگر مینجمنٹ اور ایموشنل سپورٹ مل سکے۔ نیکسٹ ہے فیلنگ گریڈس۔ بچے کے مارکس کم آنا، یہ لرننگ ڈیفیکلٹیز، ایموشنل اسٹریس یا گھر کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹیچر اور پیرنٹس کو مل کر دیکھنا چاہیے کہ کون سا سبجیکٹ یا اسکل ویک ہے اور بچے کو ایکسٹرا سپورٹ، کاؤنسلنگ اور پریکٹس دینی چاہیے۔ کرمینل بیہیویئر۔ نمبر 1، کرائم۔ جرم وہ کام یا غلطی ہے جس پر قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو لاء کے خلاف ہو تو اسے جرم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کرمینل بیہیویئر۔ یہ ایسے رویے یا ایکشنز ہیں جو لاء توڑتے ہیں اور سوسائٹی کا سکون اور نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے چوری، جھوٹ۔ سوشیولوجسٹ کے مطابق جب کوئی شخص سوشل نارمز کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ جرم سمجھا جاتا ہے اور پبلک انٹرونشن ضروری ہوتی ہے۔ اور کرمنالوجسٹ کا نظریہ ہے کہ صرف جرم پر نہیں بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں کچھ رویے کرائمز کہلاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ سوشل، کلچر اور مورل فیکٹرز کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اور کلچر کس قسم کے رویے کو جرم قرار دیتا ہے۔
فزیکل اینڈ سینسری ڈسیبلٹیز. ہر انسان میں ڈسیبلٹی کا لیول الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ مائلڈ ہوتا ہے اور کچھ میں سیویئر ہوتا ہے. کچھ معذوریاں پیدائشی ہوتی ہیں جبکہ کچھ چوٹ، بیماری یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بعد میں ہوتی ہیں. ہر شخص کی ایبلٹی اور لمیٹیشن ایک جیسی نہیں ہوتی، چاہے ان کے میڈیکل کنڈیشن ایک ہی کیوں نہ ہو. نمبر 1، ہیئرنگ لاس. یہ مائلڈ سے لے کر پروفاؤنڈ تک ہو سکتی ہے. ایسے بچے اسپیچ اور لرننگ میں مشکل محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ آوازیں اور الفاظ صحیح سے سن نہیں پاتے. ایسے بچوں کو ہیئرنگ ایڈز، لپ ریڈنگ یا سائن لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2، ویژن لاس. ایسے لوگوں کو گلاسز، میگنیفائرز یا اسسٹیو ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سیکھ اور سمجھ سکیں. نمبر 3، ملٹی سینسری امپیئرمنٹ. اس میں ہیئرنگ اور ویژن دونوں متاثر ہوتے ہیں. ایسے بچوں کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن میتھڈز اور انڈیویجول سپورٹ ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ ڈیلی ٹاسک اور لرننگ میں شامل ہو سکیں. نمبر 4، سینسری پروسیسنگ ڈیفیکلٹی. ایسے بچے اپنے ماحول کی آوازوں کو صحیح طرح پروسیس نہیں کر پاتے. وہ ریسٹ لیس، کنفیوز یا زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. انہیں کام انوائرمنٹ اور اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. لاسٹ ہے فزیکل ڈیفیکلٹیز. یہ ایسی حالت ہوتی ہے جہاں موومنٹ، کوآرڈینیشن یا بیلنس متاثر ہوتا ہے، جیسے سیریبرل پالسی یا اسپائنل انجری. ایسے بچوں کو ویل چیئر، بریسز یا فزیکل تھراپی کی مدد سے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جاتا ہے. لرننگ ڈیفیسٹ. لرننگ ڈسیبلٹیز وہ نیورولوجیکل پروسیسنگ ڈس آرڈر ہیں جو ریڈنگ، رائٹنگ اور میتھ کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ مسائل لائف لانگ ہوتے ہیں لیکن صحیح سپورٹ اور اسٹریٹجیز کے ساتھ مینیج کیے جا سکتے ہیں. مین ٹائپس. اب ہم دیکھتے ہیں لرننگ ڈسیبلٹیز کی مین ٹائپس. نمبر 1، آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر. اس میں اسٹوڈنٹ کو آوازوں کو پہچاننے اور لفظوں کو الگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. نمبر 2 ہے ڈسکیلکولیا. میتھس اور نمبرز میں پرابلم. اسٹوڈنٹ کو نمبرز، ٹائم یا میتھس فیکٹ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. نمبر 3، ڈسگرافیا. ہینڈ رائٹنگ ویک ہوتی ہے اور تھاٹس کو پیپر پر آرگنائز کرنا مشکل ہوتا ہے. نمبر 4، ڈسلیکسیا. ریڈنگ اور اسپیلنگ میں ڈیفیکلٹی. ورڈز کو ڈیکوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اور ریڈنگ سپیڈ سلو ہوتی ہے. نمبر 5، لینگویج پروسیسنگ ڈس آرڈر. اسپوکن لینگویج سمجھنے یا یوز کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشن فالو کرنا یا بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے. نمبر 6، نان وربل لرننگ ڈسیبلٹیز. فیشیل ایکسپریشن اور باڈی لینگویج کو سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. سوشل کیوز اور نان وربل کمیونیکیشن سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. نمبر 7، ویژول موٹر پرسیپچول ڈیفیسٹ. ویژول انفارمیشن کو سمجھنا یا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن میں پرابلم ہوتی ہے، جیسے ڈرائنگ، رائٹنگ اسٹریٹ لائنز یا آبجیکٹ کو ایکوریٹلی کاپی کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. نمبر 8، ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اسٹوڈنٹ کو کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور امپلسیو ڈیسیژن یا بیہیویئر ہوتا ہے. نمبر 9، ڈسپریکسیا. موومنٹ اور کوآرڈینیشن میں پرابلم ہوتی ہے. نمبر 10، ایگزیکٹو فنکشننگ ایشوز. پلاننگ، آرگنائزیشن اور میموری میں پرابلم ہوتی ہے. ٹاسک کو آرگنائز کرنا، پلان بنانا یا ڈیڈ لائن یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. نمبر 11، میموری ڈیفیسٹ. شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری ویک ہوتی ہے، جیسے کچھ ریڈ کرنے کے بعد یا انسٹرکشن فالو کرنے کے بعد چیزیں یاد نہیں رکھتے. ویژول امپیئرمنٹ، ہیئرنگ امپیئرمنٹ. ویژول امپیئرمنٹ میں لو ویژن، پارشل سائٹ، لیگل بلائنڈنس یا ٹوٹل بلائنڈنس شامل ہے. اس کے کازز کیا ہیں؟ کیٹریکٹس، گلوکوما، ڈائبٹک ریٹینوپیتھی یا دوسرے میڈیکل کنڈیشن. کریکٹرسٹک: موٹر اور سوشل ڈیولپمنٹ میں ڈیلے، چیزیں امیٹیٹ کرنا یا سوشلائزنگ میں ڈیفیکلٹی. ایکسپلور کرنے اور سیکھنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ایجوکیشنل امپلیکیشنز. ارلی اسیسمنٹ اور اسپیشل اکوپمنٹ کی ضرورت، جیسے آڈیو بکس، لارج پرنٹ بکس. نمبر 2، ٹیکنالوجی کا یوز، اسکرین ریڈر، میگنیفائرز. نمبر 3، فوکس آن لسننگ اسکلز، کمیونیکیشن اینڈ ڈیلی لیونگ اسکلز. لسننگ اسکل، کمیونیکیشن اور ڈیلی لیونگ اسکل پر فوکس. نمبر 4، انکلوژن ان ریگولر کلاس روم ود اڈیپٹیشن. نیکسٹ ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ. یہ بھی ہیئرنگ لاس کو کہتے ہیں، جو ایجوکیشن کو افیکٹ کرے لیکن کمپلیٹ ڈیفنس نہ ہو. یہ پیدائشی یا بعد میں کسی انجری یا النس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن: انسٹرکشن سننے میں ڈیفیکلٹی، پور آرٹیکولیشن مطلب بولے جانے والے الفاظ میں پرابلم ہونا. سوشل آئسولیشن، دوسروں سے کم انٹریکٹ کرنا. میں ریکوائر ضرورت ہو سکتی ہے ہیئرنگ ایڈ، ویژول ایڈ یا اسپیشل کمیونیکیشن میتھڈس کی، جیسے کہ سائن لینگویج. اسپیچ ڈسیبلٹیز: یہ ڈس آرڈر بچوں کی کمیونیکیشن ایبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، مطلب بچہ اپنے خیالات یا فیلنگ کو افیکٹولی بول کر یا سمجھ کر ایکسپریس نہیں کر پاتا. اب اس کی 4 میجر کیٹیگریز ہیں. نمبر 1، آرٹیکولیشن. بچہ ساؤنڈ کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پاتا، اکثر اسپیچ تھراپی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، فلوئنسی. بچے کا اسپیچ فلو ڈسٹرپٹ ہوتا ہے. اس میں شامل ہے اسٹیمرنگ مطلب ہکلانا، ریپیٹیشن،
مطلب لفظ کو دوبارہ سے دہرانا یا پوزز. نمبر 3 وائس، آواز کا مسئلہ. پرابلم ہو سکتی ہے پچ میں، لاؤڈنیس یا ٹون میں. وائس ویک ہو سکتی ہے، نیسل یا ہارش. نمبر 4 لینگویج، ڈیفیکلٹی ان انڈرسٹینڈنگ یا لینگویج یوز کرنے میں. اب اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایکسپریسو اور ریسیپٹیو. ایکسپریسو لینگویج میں مطلب اپنی بات کہنے میں مشکل ہوتی ہے. ریسیپٹیو لینگویج مطلب دوسروں کی بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے سمٹمز دیکھ لیتے ہیں. امپراپر گرامر، لمیٹڈ ووکیبلری اور انیبلٹی ٹو فالو ڈائریکشن. یہ پرابلمس اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے تھرو ڈائگنوز کی جاتی ہے. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.